تو کیا مولانا کو اس آیت کا کہ مخالف جو ہے وہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے یہ دیکھنا تھا؟ تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے قرآن جو ہے وہ جو حفاظ ہوتے ہیں ان کو زیادہ آتا ہوگا تو ان کو اس آیت کا مطلب بھی مجھ سے زیادہ سمجھ آئے گا. تو کیا مولانا کو اس آیت کا کہ مخالف جو ہے وہ جو کچھ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے یہ دیکھنا تھا؟ ایسا ہے کہ دو ایونٹ تھے بہت ریسنٹ پاسٹ میں، ایک 11 تاریخ کو تھا اور ایک ایونٹ تھا اے پی سی والے دن، جس دن اے پی سی ہوئی ہے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے زیر اہتمام. اس دن پی ٹی آئی کے ایک بہت بڑا وفد جو ہے جس میں میجارٹی جو ہے ان کی پارلیمنٹیرینز پہ مشتمل تھی، وہ مولانا صاحب کے پاس حاضر ہوئی تھی اور مولانا صاحب کو کچھ انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی جو کہ شاید ابھی تک میڈیا پہ شیئر نہیں ہوئی ہے، مگر چونکہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے. دوسرا معاملہ یہ تھا کہ مولوی واسع صاحب والوں نے اور باقی ساتھیوں نے یہ زیارت کا معاملہ تازہ تھا، اب بھی تازہ ہے، آنے والا بھی، اس حوالے سے جا کے قصور میں پھول نگر میں پنجاب کی عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا. اور جب پنجاب کی عوام کے سامنے ان کا مقدمہ رکھا کیونکہ پنجاب کی عوام کو ایک دوسری تصویر دکھائی جاتی ہے تو اس سے سوچ تبدیل ہوئی. میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے اس شخص نے کہا، میں اس کو نہیں پہچانتا تھا، وہ مجھے پہچانتا تھا، یہ تقریر کے امیڈیٹلی بعد. تو اس نے کہا کہ پنجاب میں مولانا کی پہلے 10% فالوئنگ تھی، اس اسپیچ کے بعد 25% فالوئنگ ہوگی. اب ایک دم جو ہے کوئی اتنا اوپر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کے مخالفین بھی بہت جو ہے شدت کے ساتھ آپ کے اوپر وار شروع کر دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ آگے بات کروں، ایک چیز آپ کو جو ہے چونکہ آپ سارے نوجوان ہیں نسبتاً، اس ہسٹری کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ 70 کے الیکشن میں گو کے پنجاب میں پیپلز پارٹی جیتی تھی، مگر کسی دوست کو یہ پتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ پولیٹیکل پارٹی کون سی تھی؟ کسی کے ذہن میں ہے یہ کہ دوسرے نمبر پہ پنجاب میں پولیٹیکل پارٹی کون سی تھی؟ کسی دوست کو پتا ہے؟ جے یو آئی. اس کے اوپر ذرا سرچ کریے. دوسرے نمبر پہ ووٹ جو ہے وہ کہ ڈفرنس بہت زیادہ تھا، مگر اسٹل جو ہے دوسرے نمبر پہ جمعیت علماء اسلام پاکستان وہاں پہ جو اپنی حیثیت رکھتی تھی. اس کے بعد جو ہے اس میں سے مختلف جتھے نکلے جنہوں نے دستور کے مخالف بیانیہ اپنا لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ جے یو آئی نیچے کی طرف گئی. اب مولانا کی کیا؟ مولانا نے سب کچھ ریوائو کیا. بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام جیتتی ہے یا ہارتی ہے؟ پہلے تین نمبرز میں، یا جیتنے والے میں یا رنر اپ میں یا تیسرے نمبر پہ آنے والے میں. 3 نمبر میں آپ کا جمعیت علماء اسلام کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. تقریباً یہی حال خیبر پختونخوا کا ہے. سندھ میں جو ہے ہماری انٹری جو ہے پیپلز پارٹی کے بعد جو ہے وہ تقریباً جو ہے نا ہم اس کے بعد آ گئے. اب پنجاب میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں مولوی واسع صاحب تو اس کے بعد آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. آپ 10% سے 25% پہ پہنچ گئے. جب کوئی 10% سے 25% ایک رات میں چھلانگ لگائے گا تو اس طرح کے لوگ بکواس کریں گے. ہماری ایک تاریخ ہے، ہم کبھی مرنے والے کو بھی برا نہیں کہتے بھلے اس میں 100 برائیاں ہوں. جب ہم مرنے والے کو برا نہیں کہتے تو کیا ہم اس طرح سے بے شرم لوگ ہوں گے کہ ہم شہداء کے حوالے سے بری بات کریں گے؟ ہم پہ الزام لگانے والے، جنہوں نے شہداء کے حوالے سے الزام لگائے، جنہوں نے مولانا صاحب پہ الزام لگائے، وہ معافی مانگیں گے اور ہم ان سے معافی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک غلط الزام لگایا اور وہ معافی مانگے. ہم پاکستانی تھے، پاکستانی ہیں، پاکستانی رہیں گے. شہداء ہمارے بچے تھے، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو اپنا سر کا تاج سمجھتے ہیں. مگر اس کے باوجود ایک فضول بیانیہ اپنایا گیا اور فضول قسم کے لوگوں سے اس پہ بات کروائی گئی. یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے آل پاکستان جمعیت کے جو وکلا ہیں، جمعیت سے تعلق رکھنے والے وکلا ہیں، جس کے صوبائی صدر ہیں ہمارے ملک خلیل صاحب،
اس کو اس لیے جو ہے تکلیف دی جا رہی ہے، ان کو بلوچستان والوں کو، پنجاب والوں کو، خیبر پختونخوا والوں کو، ایون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان والوں کو اور سندھ والوں کو، کہ شاید میں جب مولانا کا بیان سنتا ہوں، مولوی واصف صاحب جب آپ مولانا کا بیان سنتے ہیں، عین اللہ شمس صاحب ان کا بیان سنتے ہیں، صاحبزادہ صاحب سنتے ہیں، ہم شاید کسی تعصب کا شکار نہ ہوں۔ آپ آئیے، آپ جورسٹ ہیں، آپ پڑھے لکھے، قانون کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اس پہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کریں کہ اس میں کتنی بات مولانا نے قانون کے خلاف کی ہے یا خدا نخواستہ شہداء کے خلاف کی ہے، اور ان کی رائے لینے کے لیے ان سب کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ اتوار کو انشاءاللہ کنونشن ہوگا، وفد جو ہے یہاں سے شرکت کرے گا، اپنا ملک صاحب کی قیادت میں، اللہ دوست صاحب کی قیادت میں، ان کی جو کیبنٹ ہے ان کی قیادت میں ایک پورا بلوچستان سے وفد آئے گا، اسی طرح سے سب صوبوں سے، آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے لوگ شرکت کریں گے، اور یہ ساری تقریر ان کے سامنے رکھی جائے گی کہ بھئی آپ قانون کو جاننے والے افراد ہیں، آپ بتائیے کہ اس میں کون سی بات خراب ہے، اور یہ پھر اس کے اوپر اپنی رائے دیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنا جو نا نیریٹو، وکلا کا جو یہ جمعیت کا ونگ ہے وہ اپنا نیریٹو مرتب کرے گا اور وہ عوام کے سامنے رکھے گا۔ میں نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہے کہ مولانا کی پوری تقریر سنائی جائے، پوری تقریر عام عوام کو بتائی جائے، ان کو سنائی جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ فیصلہ لیا جائے عوام سے کہ مولانا کی تقریر میں خدا نخواستہ کوئی نیگیٹو بات ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کو گالی نہیں دی ہے، وہ کہتے نہیں آپ نے گالی دی ہے۔ یار خدا کے بندے، آپ جیسا بیوقوف ہم نے نہیں دیکھا۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی ہم نے آپ کو گالی نہیں دی، نہیں آپ نے گالی دی ہے۔ وہ خدا کے بندے، ہم نہیں گالی نہیں دی ہے۔ اگر تم نہیں سمجھ سکتے یا آپ کی سمجھدانی اتنی چھوٹی ہے کہ اس میں یہ بات نہیں سمجھ سکتی، تو پھر ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ ہم اپنے کہنے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی سمجھ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ پرسوں کنونشن ہوگا 2 بجے، اس کے بعد یہ دوست رائے مرتب کریں گے، اور رائے مرتب کرنے کے بعد جو ہے نا یہ رائے عوام کے سامنے، عام پاکستان کے لوگوں کے سامنے اور عام وکیلوں کے سامنے یہ رکھی جائے گی، اور ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ اس پہ رائے دیں، آپ اس پہ رائے دیں کہ مولانا نے کون سی بات خلاف کی ہے۔ تو اس لڑائی کو، اس بے سود لڑائی کو آپ ختم کر دیں، مولانا سے معافی مانگے، ورنہ پھر لڑائی کو ہم ادھر تک لے کے جائیں گے کہ آپ بالکل جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا ایکسپوز ہو جائیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے گالی نہیں دی، آپ کہتے ہیں نہیں آپ نے گالی دی ہے۔ تو یہ بےہودگی ہے، مناسب بات ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، مئی کے مہینے میں آپ نے احتجاج کی بہت بڑی کال دی، پھر وزیر اعلیٰ صاحب آئے، پھر آپ نے ملتوی کیا، 20 مئی کو آپ نے جو ہے یہ احتجاج مؤخر کیا، پھر اس کے بعد کوئی آپ نے اعلانیہ طور پر جو ہے احتجاج ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا، لیکن وہ احتجاج کا سلسلہ روک دیا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کے علاوہ کوئٹہ میں ایک دھرنا جاری ہے، زیارت کے جو سانحہ زیارت کے لواحقین کی طرف سے دھرنا جاری ہے، جمعیت کا کوئی خاص کردار نظر نہیں آ رہا ہے، نہ دھرنے والوں کے ساتھ نظر آ رہا ہے، نہ ہی کسی کمیٹی کے ساتھ، نہ ہی کمیٹی میں کوئی فعال کردار نظر نہیں آ رہا جو آپ کے اسمبلی میں اراکین ہے چند صاحب۔ اور ایک مفتی نے، ایک مولانا نور الدین آغا نے ایک بیان دیا ہے کہ لاشیں رکھ کر احتجاج کرنا کہ جو ہے اسلام میں اجازت نہیں ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ آپ نے احتجاج کیے اور پھر وزیر اعلیٰ یہ سارے تفصیل تو آپ نے بتا دیا، لیکن ہمارا احتجاج اگر آپ کو یاد ہو، لیکن ویسے